اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید کی طرف بلانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جس میں مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور بچے شامل تھے۔ مشرکین عرب کے ڈر سے مسلمان مکہ سے باہر جا کر پہاڑ کی گھاٹی میں نماز پڑھتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ دھیرے دھیرے بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ان 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر محفل میں اس نئے دین کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اب حکم الہی نازل ہوا کہ تم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلایا۔ آواز سن کر لوگ آنا شروع ہو گئے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح یا شام کو دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے ایک زبان میں کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی سب ہنس پڑے اور ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے کہا، کیا تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ اس کے بعد سب لوگ باتیں بناتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ تبت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوشت کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو۔ انہوں نے دعوت کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، لیکن ابو لہب نے ایسی بےہودہ باتیں شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت پہ بلایا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف لے کر نہیں آیا۔ بتاؤ اس کام میں کون کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں مولا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگرچہ میں کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے گھر چلے گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ ابو لہب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ دنیا میں ہی جہنم کی بشارت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔